یہ لکھا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے اتنا ذہن اور دماغ دیا تھا کہ مشکل وقت میں بھی ایسا دماغ چلاتے تھے کہ ایک اس مشکل کو بڑی آسانی سے اس کو حل فرما لیتے تھے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ کفار نے اپنے قلعے کے باہر بڑی بڑی خندقیں کھودی ہوئی تھی۔ اب اتنی بڑی خندق ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر اگر گھوڑا چھلانگ لگائے تو وہ دوسری سائڈ پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، بلکہ وہ اسی کے اندر گر جائے۔ اور وہ خندقیں اتنی گہری تھیں کہ گہرے ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس طرف گھوڑا یا کوئی آدمی بھی اس کے اندر چھلانگ لگائے تو وہ خود نیچے چلا جائے اور اوپر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کھڑے ہیں کہ اب اس طرف سے کفار کھڑے ہیں، اس طرف سے ہمارے دشمن کھڑے ہیں، تو پھر ہم اس طرف جائیں گے نہیں تو ہمارا تیر پہنچتا ہی نہیں ہے، اور اگر تیروں سے لڑے تو تیر بھی کمی ہے، تیر کی کمی ہے، اور اگر تلواروں سے لڑے تو لڑ نہیں سکتے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے لشکر کے بڑے ہیں، آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے، کیا کریں، تدبیر بتائیں۔ تو اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسی بات ڈالی، ذہن میں ایسی ٹرک آئی اور ایسی بات آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا اور ایسا کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ سے فرمایا کہ آپ یوں کرو کہ آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ ہیں ان اونٹوں کو ذبح کرو، ان اونٹوں کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس اونٹ کو اسی خندق کے اندر پھینک دو ایک جگہ پر، پھر اور کو ذبح کرو، پھر اس دوسرے والے اونٹ کو اس پہلے والے کے اوپر، پھر تیسرے کو اس کے اوپر، پھر چوتھے کو اس کے اوپر، اس طرح کئی اونٹ انہوں نے ذبح کیے، اور ایک اونٹ کے بعد دوسرے اونٹ، تیسرے اونٹ، اس طرح سب اونٹوں کو اوپر رکھ دیا۔ اب جب رکھ دیا تو اتنی بڑی اونچی جگہ ہو گئی، تو صحابہ کرام نے اپنے سارے سامان اور اپنے گھوڑوں کو اسی اونٹ پر رکھا، اور اپنے گھوڑوں کو اسی اونٹ پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد پھر ان کا ایسے سمجھے ایک بند بن گئی اور راستہ بن گیا، اب وہ ایک طرف سے ہو کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی حکمت عملی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی دی کہ انہوں نے منٹ کے اندر اور سوچنے کے بعد ایسی جو ہے حکمت عملی پیش کی کہ دنیا اس پر دنگ رہ جاتی ہے۔